الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ رواہ البخاری وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ رواہ مسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون زبان پہ کس کا نام آیا دہن روشن زبان روشن زمین روشن زمان روشن مکان و لامکان روشن ادھر لاکھوں ستاروں سے ہے بزم کہکشاں روشن ادھر فقط شمع محمد ہے مگر دونوں جہاں روشن یہ میلاد ہے مدد مصطفیٰ کی جو پائی نہ ہوتی خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی آئی تو وسیلے کے ممکن پیدا ہو گئے نا لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ مدد مصطفیٰ کی جو پائی نہ ہوتی خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی اور یہ بشر اشرف خلق ہوتا نہ ہرگز بشر میں جو وہ ذات آئی نہ ہوتی بشر اشرف خلق ہوتا نہ ہرگز بشر میں جو وہ ذات آئی نہ ہوتی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ اس جہاں میں جو بھیجے نہ جاتے پھر خدا صرف ہوتا خدائی نہ ہوتی بہت ساری حدیث کا مجموعہ آ گیا ہے ایسے وسیلے کی بات ہو گئی ہے میں باتیں کر لوں شروع تقریب تو میں شروع کرنی ہے ابھی لیکن بات کر لوں کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے گی کہیں چوکوں میں کھڑے ہو کر حماموں میں بیٹھ کر یا ہوٹل میں بیٹھ کر چلو کوئی بات یاد ہو تو بندہ جواب دے سکتا ہے سردی کا موسم ہے ابا جان ضعیف ہے ابا جی فرماتے ہیں کہ بیٹے مجھے غسل دو ٹھنڈے پانی کس سے دیں گے یا گرم سے بولیے گرم سے اب ڈائریکٹ بغیر وسیلے کے
آگ سے فیض لینا ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پانی کو پکڑو آگ کے اوپر پھینک دو اور آگ کو کہو کہ اس کو فیض دے، اس کو گرم کر دے، میں نے ابا جی کو غسل دے دیا۔ کیا خیال ہے؟ پانی گرم ہو جائے گا جی؟ اظہار اودا ہونا ہے جڑا پاور وچ ہو جائے۔ اگر اگ پاور وچ ہوئی پانی تھوڑا ہویا تو پانی سڑ جائے گا، اور اگر پانی زیادہ ہو جائے تو اگ بجھ جائے گی۔ اگ آکھے گی کہ عقل دے دشمن اگر میرے کو فیض لینا ہی نہ تے میرے گئی تے پانی وچ ایک وسیلہ رکھا، نہ سمجھ آئے تاوی سبحان اللہ، درمیان وچ ایک وسیلہ رکھا، لیکن یاد رکھی وسیلہ او شے رکھی جدے وچ پاور ہو گیا کہ میرے کو فیض لے سکے۔ کوئی برتن، کوئی دیچکی، پلاسٹک دی نہیں، پلاسٹک دی نہیں، جڑی میرے کو فیض لے سکے۔ ادھر اللہ سے واسط، ادھر بندوں میں شامل، بغیر وسیلے دے آگ نہیں فیض دے دی، ادھر فیض دے کے میں آ جائے۔ تیرا تے رب دا جوڑ کی آپس مدد مصطفیٰ کی جو پائی نہ ہوتی، خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی، اور یہ بشر اشرف خلق ہوتا نہ ہرگز، بشر میں جو وہ ذات، بولیے بشر میں جو وہ ذات آئی نہ ہوتی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ اس جہاں میں جو بھیجے نہ جاتے۔ پھر یاد رکھنا خدا صرف ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ دو قطعے آپ نے بڑی محبت سے سماعت کیے، ایک خاص میلاد شریف کا قطعہ پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو میلاد شریف بھی سنانا ہے، کیونکہ میں اپنے میلاد و میلاد شریف نہ سنائے تو پھر مجھے تو کم از کم چشتی نظامی اور تشن کی رہ جاتی ہے۔ اگر مصرع سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو علماء کرام تشریف فرمائے، صبح ان سے پوچھ لیں۔ نقاب شب لیلۃ المیلاد کی بات ہے، نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائے، سرکانا ہٹانا، نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی، شفق پھولی چمن جاتے کرن پھوٹی سحر آئی۔ میلاد کی بہاریں، نور پیر کا بیلا جی، پرکیف ساتا جنہ گھڑیاں میں میلاد ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی، شفق پھولی چمن جاگے کرن پھوٹی سحر آئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تشریف لے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ بس بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے میلاد شریف۔ اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، آپ نے بڑے ذوق سے سنے اور بغیر شور کے سنے، شور کے ساتھ سنے۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق میری جماعت دے جید اور مستند علماء کرام، شناخان حضرات، مہمانان گرامی قدر، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس، منور اور مطہر حوالے نہ آج دی کسی نکات پذیر، ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پرمسرت، پر سعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی، محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں،
اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا مقدس اور یقیناً ہر لحاظ نال فیوز و برکات دا حامل پروگرام تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات وجہ تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تاجدار کائنات رحمت کائنات محسن کائنات اور یوں کہہ دوں کہ اصل کائنات اصل النبی الامی اصل کائنات منبع فیوز و برکات فخر موجودات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ جنہ بھی میرے بھائیاں نے دوستان نے دامے درمے سکنے قدمے حصہ لے کے محفل نو سجایا ہے، ترتیب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال میرے تمام انہاں دوست احباب دے رزق اندر، جان اندر، اولاد اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، صحت اندر، عزت اندر، زمینہ اندر، دکانہ اندر اور دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتہ اور وسطہ نصیب فرمائے۔ بڑی میرے مسرت ہو رہی ہے، بڑا دل خوش ہے کہ کثیر تعداد وچ علماء ذی شان جلوہ فرما ہے اور میں تقریباً حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ دا فیض نظر آ رہے ہیں۔ میرے مرشد کریم، میرے استاذ محترم حضور سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی و سندی و استاذی و شیخی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر عظمت اور ہر شان ورا و برا ہے۔ گفتگو میری شروع ہوگی، نہ سی شان توڑ سکنے نہ پمائش کر سکنے تے نہ اجے تک انچی ٹیپ بنے ہیں جدر پمائش کی جا سکے۔ ساڑھے تو لوگ ایک بلیم لاندے، ایک اعتراض کرتے، ایک ساڑھے خلاف بات کرتے کہ سنی جدوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دینا یہ انہا کرتے ہیں کہ رب دے ذکر نالوں بھی اگے کر چھڑتے ہیں۔ یہ ساڑھے دے ایک اعتراض۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے نا، ایک کرسی سامنے رکھ لو، انہوں آپ کو بھائی ایک کرسی دی اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس بازو نالوں مستری نے لمبا کر دیتا ہے، ذی شعور بندہ، سیانا بندہ کول کھڑا ہوئے گا، واقعے گا بھائی جان شور نہ کرو، رولا نہ پاؤ، انچی ٹیپ لے آؤ، لے آگے پمائش کر لو۔ جنہ چل پمائش نہ ہوئے دوسری شاید ہی پمائش نہیں نکلتی، یدی پمائش کرو کہ اے 2 فٹ تے مستری کو ہوگی غلطی، انہوں سوا 2 فٹ کر چھڑے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال دیتی ہے گل سمجھان واسطے، جدوں کوئی بات کرے نا کہ انہوں آپ کو انچی ٹیپ لے آ، پہلا رب دے ذکر دی پمائش کر سمجھو چادرہ لائے کوئی نہیں گل سمجھ آئی؟ فیس بک کا پریاں پہیاں نے نہ بکواس ہاتھ دے نال تو ہم سمجھ نہیں آئی گل۔ پمائش کر
اور دس کے رب دا ذکر، رب دی شان، رب دی عظمت یہ 2 کلومیٹر تک سی. انہاں رات ذکر کر کر کے تے رب دے ذکر نالوں، عظمت نالوں، شان نالوں، مقام نالوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ذکر ہے، عظمت ہے، مقام ہے، شان ہے، انہوں 2.5 کلومیٹر کر دے. پہلے رب دی عظمت دی حد بندی کر، پہلے رب دی عظمت دی حد بندی کر. ایشاز استو زیان استو مہان استو جنو ماں نہ پتر جمعے نہ صبح قیامت تک جب سکتی ہے جیڑا کو پمائش کر کے دسے تیرے کیلکولیٹر، تیری کیلکولیشن، تیری تناب، تیرا تعدد، تیری گنتی ہر شے مک جائے گی. لیکن رب دی شان فنال بلائے شانے میں لیسا کا مصر ہی شیعون. ساڑھے رب دی شان کی ہے لیسا کا مصر ہی شیعون. ادھے نال دی کوئی ہستی نہیں، رب دی شان ہے. توجہ بھائی، اللہ الصمد ساڑھے رب دی شان ہے. لم یلد ساڑھے رب دی شان ہے. لم یولد ساڑھے رب دی شان ہے. لم یکن لہو کفوا احد. لیا کر کمائش جدوں تک قول مصور جوی دی زندگی ہے، کمائش کر کے رب دی عظمت دی حد بندی دستے بس. اس تو بعد اعتراض کری کہ رہ گئی گل تسی یہ محفل میلاد کرتے کی ہو؟ میں کیا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا اسی اور کوئی کام نہیں کرتے، ایک کوئی کام کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف سرکار دے، اس تو علاوہ نہیں. رضوی وجہ کی ہے؟ میں کیا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خدا جو ہے اس بات سے یہ کر رہے ہیں. چلو اور آسان کر رہے ہیں. اے پینسل ہے میرے کو، میں پوچھتا ہوں حضرت جی بتائیں پینسل کیسی ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں گے جناب خوب پینسل. کلر کیسا ہے؟ زبردست ہے جی. کلپ کیسا ہے؟ زبردست ہے. لکھتی کیسی ہے؟ بہت اچھا لکھتی ہے. بناوٹ کیسی ہے؟ بہت اچھی بناوٹ ہے. جنی تعریف پینسل دی کیتی یہ تعریف ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. پینسل دی جنی تعریف کر لو تعریف ہے کہ نہیں؟ بولیے بنان والے دی کرسی بڑی چنگی ہے، بہت خوبصورت، کلر بڑا اچھا ہے، ڈیزائن بڑی اچھی ہے، سائز بڑا اچھا ہے. جنی تعریف کرسی دی کیتی یہ تعریف ہے کہ نہیں؟ بولو تعریف ہے کہ نہیں؟ بنان والے دی بلا تشبیہ و بلا مثال جنی بھی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر لو، جنی بھی عظمت بیان کر لو، جنہ مقام و مرتبہ بیان کر لو، جنی انعامات کا ذکر کر لو، جنی معجزات کا ذکر کر لو، آیات و دلائل براہین نبوت سارا کچھ بیان کر لو. حقیقت کے اندر ایک جنہ ذکر اور عظمت نائنان ہے. حقیقت میں میرے اللہ کا ذکر اٹھائے گیا. کیا جنہیں شادر دے کے کمیا، جنہیں مقام دے کے کمیا، جنہیں مرتبہ دے کے کمیا، بلکہ میں کہہ دیا جس رب نے ختم نبوت کا تاج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر و دل سجا کے کمیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ماشاءاللہ کیا بات. تمہیں مجبوری کیا ہے کہ تم محفل میلاد مناتے رہتے ہو؟ ربیع ثانی کا مہینہ گوشت پاک کا ذکر کرو یا وفات مناؤ. میلاد بہت ہو گیا ہے، وفات مناؤ. کیوں نہیں مناتے وفات؟ میں کہ یار گل دے سچی ہے، اس واسطے وفات نہیں مناتے کہ میلاد کو جو ویلے نہیں ہوئے. اجے میلاد تو فارغ نہیں ہوئے. جدی پشتی نسل بعد نسل جدوں دے اسی جمے ہیں ادوں دے اسی میلاد تو ویلے نہیں ہوئے. وفات اساں کتھے منانی؟ وفاتاں او مناندا ہے جدا نبی مر کے مٹی وچ مل جائے. اسی اس واسطے نہیں مناتے.
الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. ہمیں سے نہیں بناتے. پھر میلاد کی کیا مجبوری ہے؟ میں کہ ہے ایسا مجبوری اسی شرک مٹانے ہیں. ذرا جاگیو دے سوتیو ذرا جاگیو میرے اسی شرک مٹانے ہیں. صاحب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد منانے سے شرک پھیلتا ہے. میں کہ آپ نے غلط سمجھا ہے چونکہ آپ علمی یتیم ہیں. جو علمی یتیم ہو وہ غلط سمجھتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہم شرک کو جڑوں سے ختم کرتے ہیں. جی وہ کیسے؟ میں کہا جی محفل میلاد منا کے نا دس رہے ہیں ساڑھا رب وہ جڑا پیدا نہیں ہویا. مزہ نہیں آیا پڑی جواب کا مزہ نہیں آیا. اسی میلاد منا کے دسنے کہ ساڑھا رب ہوئے جڑا پیدا نہیں ہویا تے ساڑھے نبی ہو نے جنہ دا میلاد ہویا. یہ تو میں کیا توڑا روڑا یہ بھی نپڑ گیا. تسی جی میلاد دیں دے تسی ہنہ ذکر کرتے ہو ملاد چھڑ دے ہو. میں کہ ساڑھا رب ہوئے جڑا پیدا نہیں ہویا. اب میرا جملہ سن لے. ہم ہیں اہل سنت و جماعت. ہم نے جب بھی مانا ہے خدا کو خدا ہی مانا ہے اور جب بھی مانا ہے مصطفیٰ کو مصطفیٰ ہی مانا ہے. بس ہر شان بے مثل و بے مثال, ہر عظمت بے مثل و بے مثال. پھول ایک ہوئے نا انہوں سارے آندے نے پھول لے جی. اگر کوئی 40-50 پھول مل جان تے گلدستہ بڑا خوبصورت ہے تیار ہو جاتا ہے. قرآن نے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و صنعت عظمت دا 114 پھلاں تے مشتمل گلدستہ ہے. 114 پھلاں تے مشتمل گلدستہ ہے. 6000 تو زیادہ پتیاں نے. سبحان اللہ. صرف ایک کو پتی چنی ہے. سبحان اللہ. قل یا ایھا الناس. ہن ساری رات کرو ذکر ہونی تو اڑے اعتراض کرتا کرو ذکر کیونکہ اعتراض میں پہلا ہجوم کر دیتا گلا کا میں کر چھڑیا ہے. ساری رات کرو ذکر. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شان تیری ہے, چونکہ عظمت تیری ہے, چونکہ مقام تیرا ہے, چونکہ مرتبہ تیرا ہے, تے سونیا اعلان بھی آپ ہی کر. وہ اعلان آپ کر. یا اللہ کس کر دا فرمایا اعلان اس کر دا کر سونیا یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں تسا سارے والے اللہ دا رسول بن کے آیا. جنہوں سمجھ آیا ترجمہ کو بولے ذرا سبحان اللہ. میں لیکچر نہیں دینا, میں تقریر کرنی. میں خطیب ہوں, میں تقریر کرنی. لیکچر روکچر نہیں میں ہوں گیا تقریرہ. یہ وہ تقریرہ جی میں جور جاؤں مطلب میں سامنے کو کوتر سوری کر بیٹھا. 1988 میں بیرہ شیخ داخل ہویا سا. 1988 میں پہلے ورس سے پہلی تقریر میں ہوتے کی تھی. سبحان اللہ. میرے استاد محترم قبلہ حافظ احمد صاحب کہنے لگے تھے صاحب بیٹھے ہوں تیرے کو تقریر ہونی. میں کیا ہونی میرے کو ایسے. علامہ نور فریج صاحب زیدہ مجدو, علامہ خانم قاضی صاحب زیدہ مجدو, یہ دونوں ہستیوں تو موجود سن. اور جی دونوں کا اعلان ہویا نال فقیر کا بھی اعلان ہو گیا. ایڈا بھی موقع نکا جائے 1988 میں تقریر کر دی تھی. تقرار میں انشاءاللہ آج بھی لڑی اللہ دے فضل نال کیونکہ سنگت دی نکامہ میرے نال نے. ذرا توجہ نہ گفتگو سنو. اے آیت کریمہ ختم نبوت ہوتے بہت بڑی دلیل ہے. آیت کریمہ ختم نبوت بہت بڑی دلیل ہے. کس طرح باقی جتنے نبی تشریف لے آئے خاص علاقیاں والا, جن رسول آئے خاص قوماں والا, جتنے رسول آئے خاص قبیلیاں والا, جن رسول آئے خاص خطیاں والا. تے جدوں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی نا, رب نے پھر آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بھی جو اعلان کروایا. میں سونیا میں تے ختم نبوت اعلان کرنا ہی ہے نا, اپنی زبان بھی جو تم ہی ختم نبوت اعلان کر.
پتہ لگے ختم نبوت دا اعلان کرنا رب دی بھی سنت ہے تے خود ختم نبوت تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے تے جیڑا جیڑا کردا پیا وہ یہ سنت ادا کردا پیا تے جیڑا کمبل لے کے ستا ہے ساڑھے استاد محترم علامہ انور مغازی صاحب جیدہ مجھے فرماندے ہوتا سوتیاں دے کٹے ہی جاندے تو جمن ڈے نے گئی اللہ اکبر رب العالمین نے فرمایا مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیاں زلفہ والیا آمین دیا کرلا والیا علم بشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان میں جو اپنی شاندہ یا پہ اعلان کر یا اللہ کی اعلان کرا فرمایا سونیا اے بات اعلان کر گلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دا اعلان کرو میں خاص قوم دا رسول بن کے نہیں آیا خاص قبیلے دا رسول بن کے نہیں آیا خاص خطے دا رسول بن کے نہیں آیا خاص علاقے دا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ اے انسانوں اے لوگوں میں تسا سارے والی اللہ دا رسول بن کے آ گیا اچھی آواز میں بولو اچھی آواز میں بولو سارے والے میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوا ذہن کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانہ دے رسول بن کے آئے نے پھر جنہ دا رسول کون ہے انسانہ دے رسول بن کے آئے نے یا یوحناس دے لفظ نے دا اے انسانوں میں تواڈے وال سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا انہاں دا رسول کون ہے انسانہ دے رسول بن کے آئے نے فرشتیاں دا رسول کون ہے انسانہ دے رسول بن کے آئے نے علمان دا رسول کون ہے انسانہ دے رسول بن کے آئے نے رضوان جنت دا رسول کون ہے انسانہ دے رسول بن کے آئے نے عرش دا رسول کون ہے لوح دا رسول کون ہے قلم دا رسول کون ہے کرسی دا رسول کون ہے یہ انسانہ دے رسول بن کے آئے نے خلا دا رسول کون ہے فضا دا رسول کون ہے ہوا دا رسول کون ہے چاند دا رسول کون ہے تاریاں دا رسول کون ہے سورج دا رسول کون ہے آسمان دا رسول کون ہے زمینہ دا رسول کون ہے بدلاں دا رسول کون ہے ایک حجرات الارض تو لے کے ایک جمادات تک جمادات تو نباتات نباتات تو حیوانات پھر چرندیاں دا رسول کون ہے پرندیاں دا رسول کون ہے درندیاں دا رسول کون ہے ریت کے ذرے تے پانی دے قطرے درختان دے پتے درختان دیاں ٹہنیاں انہاں دا رسول کون ہے مسلمان بھائیو اگر کوئی جواب اپنی والوں نہیں دے دیا اکھنا رضوی اپنی گل کر گیا ہے اور کسی دا جواب دے دیا کہ فلاں مفسر دی گل کر گیا ہے فلاں محدث دی گل کر گیا ہے جواب میں اس بارگاہ چو دینا جڑا انکار کرے تے کافر دے ہوئے نا بھئی ایمان ہو کے دے مرے نا جواب میں دین لگا مسلم شریف مسلم شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے میں نے 6 چیزاں ہو دیتیاں نے جڑیاں میرے تو پہلا کسی نے عطا نہیں کی دیا انہاں چیزاں دے اندر انہاں پوائنٹاں دے اندر ایک پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اعلان کیتا فرمایا او شان او عظمت جڑی اللہ نے میں نے عطا فرمائی ہے میرے تو پہلا اللہ نے کسی نے عطا نہیں فرمائی وہ کیڑی عظمت ہے کیڑی شان ہے کیڑا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً میرے اللہ نے میں صرف انسانہ والی اپنا رسول بنا کے نہیں کلیا بلکہ میرے اللہ نے میں اپنی ساری مخلوقات والا اپنا رسول بنا کے بھیجا اللہ میں صرف انسانہ دا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ فرمایا ارسلتو
الى الخلق کافہ، میں نوں بھیجیا گیا ہے رسول بنا کے ساری مخلوقات والا، جڑا کافہ دا لفظ ہے قرآن والا لفظ ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کر دیا، ارشاد فرمایا اے سونے چہرے والیا تیری شان ہے وے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سارے واسطے بشیر بھی بنا کے گلے آئے، بشیر بھی بنا کے گلے آئے، خوشخبریاں سنان والا بھی بنا کے گلے آئے، ڈر سنان والا بھی بنا کے گلے آئے۔ اس مسئلہ تو مسئلہ واضح ہو گیا، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر ایک بات روز روشن کی طرح سامنے آ گئی ہے۔ کائنات کے اندر جڑی جڑی شہدہ رب اس شہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب دے رسول بن کے آئے۔ جڑی جڑی شہ رب دی مخلوقات وچ شامل ہے، اسے شہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب دے رسول بن کے آئے نے۔ کڈو رب دی ربوبیت وچوں کیڑی شہ باہر کڈنی، رب دی مخلوقات وچوں کیڑی شے باہر کڈنی ہے، سرے عام اختیار ہے۔ کڈ کے دسو فلان چیز رب دی ربوبیت وچ نہیں، فلان چیز مخلوقات وچ داخل نہیں۔ اے مائک، اے استکڑا، اے پلاسٹک دی کیبل، اے لوہے دا سٹینڈ، اے ساؤنڈ سسٹم، تسی میں اے ساریاں ٹائلاں پکے ہر شے، میں مثال صرف دے رہا ہاں۔ درختاں نوں کڈو گے، پتھراں نوں کڈو گے، پانی نوں کڈو گے، زمیناں نوں کڈو گے، آسماناں نوں کڈو گے، کڈو کیڑی شے باہر کڈ دیو رب دی مخلوقات وچوں، پھر مننا پئے گا جڑی شان اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں عطا کیتی ہے، میرے اللہ نے پوری خدائی وچوں شان کسے نوں عطا نہیں فرمائی۔ ترجمہ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شام رضا فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیتا ہے مشہور زمانہ کلام دے اندر فرماتے ہیں ہر نبی دا مقام اعلی ہے، لا نفرق بین احد من رسول، اسی نبیاں تے رسولاں دے ایمان دیاں دے اندر فرق نہیں کردے، جڑے اللہ نے گھلے نے انہاں ساریاں تے ساڈا ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے رسولاں دے ایمان ہے، رسولاں دے تات نبی بھی آگے، سارے نبیاں دے ساڈا ایمان ہے، پر کی کریے ورافع بعضہم درجات، جدے درجے بلند کی دے رہے، جنہوں زیادہ شانہ کی دیاں نے، وہ ختم نبوت تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ ترجمہ میرے امام نے کیتا ہے، فرماتے ہیں ہر نبی دا مقام آلہ، ہر رسول دا مقام آلہ، ہر پیغمبر دا مقام آلہ، پر ملک کون میں انبیاء تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجدار، تاجداروں گیا کا ہمارا نبی، تاجداروں گیا کا ہمارا نبی، تاجداروں گیا کا ہمارا نبی۔ پانچ باری مل کے سارے کہنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا۔ بزرگ کو بیٹھے نے انہوں نے بالکل معافی نہیں ہوتا، نہ پڑھو، آہستہ پڑھنے کے آہستہ پڑھ لے، کوئی بچہ بیٹھا ہے وہ بھی آہستہ پڑھ لے، کوئی بیمار ہے اللہ مصیحت عطا کرے وہ بھی آہستہ پڑھ لے، جدا طبیعت تھکی ہے وہ بھی بشاک آہستہ پڑھ لے، جڑا ویسے ہی
توجہ نہیں فرمانا چاہتا وہ بھی آہستہ پڑھ لے باقی جو چوپ جا کر معافی باقی جنہیں ذکر کرنا ہے میرے نال وہ ذرا میں تسلی دے دے پیسی نال ماشاءاللہ آپ چوک لو نا میں دیکھنا ہوں آپ کیڑا کیڑا علماء دعا فرمان گے سارے ٹھیک بات کے پڑھیں گے بھی نال ٹھیک ہو سارے تو فضا ذرا گونج جائے اللہ راضی ہو جائے گا مل کے ذرا پانچ باری کہنا سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا آلہ سب سے اولا آلہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والیے تو جہاں ایک تیری ذات ہے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی 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 سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اگے میرے امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ وہ عطا کیتا ہے جڑا قرآن والا عقیدہ ہے وہ عقیدہ عطا کیتا ہے جڑا حدیث والا عقیدہ ہے عقیدہ کی دیتا ہے فرماتے نے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پانچوری مل کے کہنا ہے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا وہ جڑی گل میں پہلے کی تھی سے کیوں وہ فاتح نہیں مناندے میلاد کیوں منانے جواب دے میں دو دیتے تو آنو لیکن جواب امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کمال دے گئے فرماندے میں کیا خبر کتنے خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا رڑ کے پڑھیے کسی طرح قبول ہو جائے تو میری قبر کا بھی نور بن جائے گا فرمایا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ نے کیا خبر کتنے
پہ جائے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہوں نعرہ اجے بھی لگتا ہے ماشاءاللہ اس تو پہلا نورانی صاحب رحمت اللہ دور میں بھی لگتا رہا نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ دے بندیاں بھی لگتا رہا اپنے بھی لاندے رہے تھے بیگانے بھی لاندے رہے تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد اے ان کراچی میں بھی ہوئی ختم نبوت کام کرو اتھے ہی لگا سارے اتھے جمع سکتے علماء اہل سنت علماء دیابنا علماء بابیہ سب جمع سکتے اتھے نعرہ لگیا ہے سٹیج سیٹ ہی لو اندر ہے تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد مجھے بڑا سواد ہے نعرے دا میں کیا تاج بھی زندہ کیا بات کیا کہنے تخت بھی زندہ ختم نبوت بھی زندہ تے نبی ہوتا کیا بات ہے معلومی میں مولویانہ زبان کا ہم سمجھانا مولویانہ زبان ہے تو چیوے کہ صفت خودوں پائی جاندی ہے جدوں مصروف ہو گئے کسی تو مدرسین ہو نہیں سارے میں تو قریب آدمی ہیں بولیے صفت ادوں پائی جاندی جدوں بڑے کو پرلے درجے دا جاہل بندہ ہے بات تو ہوئے کہ آگے سوڑے چڑھے ہیں نہیں سمجھے کوئی نہیں سمجھے ماشاءاللہ توپ بھی ایک لوے مسیطے ہی تھے بہ کے چاکی مارے توپ نکلی ہے آگے فتح محمد جرہ باہر نکل کے بیٹی سورج چڑھے ہیں ماشاءاللہ جو پھر فتح محمد کا حال کرنا بھی کون بتائی انہیں اپنا بھی عقل دے آنے آتے نہیں دے ساتھ توپ دے دیا بھئی حیاء نظر ہوں دی ہے بھی انہیں آکھے اسی واسطے نظر ہوں دی ہے کہ سورج ہے آئے 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 سورج ہے بولو سورج ہے اوچی بولو سورج ہے بس سراج منیرہ سورج ہے سارا کچھ ویکھ بھی لے تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد تاج زندہ ہے تخت زندہ ہے اور ختم نبوت زندہ ہے یہ تاج صفت ہے تخت بھی صفت ہے ختم نبوت بھی صفت ہے اور جدیہ صفت زندہ ہے مدہ پیغا مدینہ کا تاجدار بھی زندہ ہے آہستہ آہستہ بولو آہستہ آہستہ بولو نبی صاحب مدینہ شریف گئے سو کی نام گئے سو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات گئے سو وہ ہے نہیں کیا ہوا ہے واقعی ہے بالکل واقعی ہے ہماری تو عقل نہیں مانتی میں کیا حضرت صاحب عقل ہوئی کہ تمہیں نہیں تیرا دن میں لگتا کہ وہ حال ہے کہ میرے پیر دا وضو کا دن ٹوٹا انہیں کہا کرے گا تو ٹوٹے گا ماشاءاللہ میں کہا جی بالکل ہے نہیں ذرا گل کو جو نہ سن لو کیا خبر کتنے تارے کھلے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کہیاں یہ بھی بڑا حساب ہو رہا ہے نبی دے زمانے وچ میلاد ایسی میں کہا ان کے دا زمانہ ہے 10 بجے کیا بات بولو کیا کہنے ان دا سے کدا زمانہ شریعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کما میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لا تے دستور تے قانون امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ہم تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک اور سارے دے زمانے مک جانے نے لیکن مدینے دے تاجدار دا زمانہ صدا سن دے زمانے میں چاہیے ہوتا سی میں کہا ہوں 10 نہ تیرا زمانہ ہے کیا بات ہے کس کا زمانہ ہے ہاں کو برحانکم ان کنتم صادقین
توجہ میں مثال دے کے گل سمجھان لگا اگر توجہ کرو گے تے جاگدے بندے واسطے سرور رہے گا جڑا واقعی کروں تقریر سننا آیا ہے وہ دے واسطے مزہ رہے گا تھوڑا اسم گرامی جی اخلاق اعظم حضرت مولانا محمد اخلاق اعظم صاحب تشریف فرما رہے ہیں میں ایک لگا اعلان کرنا کہ اے میرے محبوب نے بڑی توجہ سے مثال کو سنا ہے یہ میرے کیا ہے محبوب ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ میرے ورگا محب کوئی نہیں ان ورگا محبوب کوئی نہیں یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ بھی میرا دعویٰ ہے کہ میں اپنے محبوب کی ہر حالت تو ہر ویلے باخبر ہوں یہ میرا دعویٰ ہے مثال کو سنیے حضرت خوشی کا وقت آ جائے مثلا عید آ گئی غلام مصطفیٰ قادری صاحب نے میں بھیجنا میں نے کہ میرا محبوب ہے اے 5000 روپیہ لے جا تے اے سوٹ ایک لے جا میرے محبوب نے پیش کر کے بڑا لمبا سفر کر کے بیچارہ آئے گا حضرت اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا کرے صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے مثال صرف دے رہا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت تو ہے میں بھی مرنا ہے سارے جانے دنیا تو مثال دے رہا ہوں یہ آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا حضرت کا جواب ملے گا کون ہے یہ میرا نام یہ ہے فلاں نے مجھے بھیجا ہے تو میں یہ تحفہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کہیں گے 2 ماہ ہوئے حضرت تو دنیا میں نہیں یہ بیچارہ اتنا سفر کر گیا اتنا ہی سفر کر کے واپس جائے گا میں نے آکے گا رضوی صاحب کیا بات ہے توڑے محبوب نے تو کیا ہی گل ہے توڑے محبوب تو ہم پتہ ہی نہیں ہے توڑا دعویٰ کہ ایسی کہ میرے ورگا محبوب کوئی نہیں وہ دے ورگا محبوب کوئی نہیں میں اپنے محبوب دی حالت تو ہر میرے باخبر ہوں منو پیدا کرایا مثال دیتی ہے گل سمجھان واسطے بلا تشبیہ و بلا مثال یہ جاگو تے میں گل کرا جی جی رب 70,000 فرشتہ صبح کر رہا ہے کیا بات کہنے سبحان اللہ کیا بات جی رب 70,000 فرشتہ صبح کر رہا ہے تے 70 کر رہا ہے شام شبیہ گھنٹیاں وچ 1,40,000 فرشتہ میرا رب کرتا ہے میرا سوال ہے اگر آپ کے مصطفیٰ ہے ہی نہیں کہ رب کرتا کنے والے کیا بات ہے رہا صاحب کیا بات ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی اپنے نبی کے دیوانے اپنے نبی کے دیوانے نبی کے نبی کے دیوانے علماء اہل سنت رضوی صاحب آپ کو خبر ہونی چاہیے فرشتے اپنی مرضی سے آتے ہیں میں کہ آپ کو بھی خبر ہونی چاہیے کہ یفعلون ما یؤمرون فرشتے وائلیشن نہیں کرتے سرے منہ انحراف نہیں کرتے وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے اب بڑے مصرعہ اونچا سلو دے مزہ لو فرمایا میرے امام نے فرما دینے لوگوں کی خبر ہے ساڑھے کو لوگوں آگے پوچھے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پنجری مل کے ذرا کو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا سب سے اولا
نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی رب العالمین نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر دیا. یہ فرمایا ہے اے مذاق دے کاجل والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان وچوں اعلان کر اے لوگو میں تساں سارے اللہ دا رسول بن کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہویا ہے. سب تو پہلی معتبر تفسیر ہوئے جڑی قرآن دی قرآن دے نال کیتی جائے. دوجی معتبر تفسیر ہوئے جڑی قرآن پاک دی حدیث دے نال کیتی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً میں صرف انسان اول اللہ دا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ دی ساری مخلوقات والی رب دا رسول بن کے آیا. میں پڑھنے لگا ہوں بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 کتاب دا پاسا سجا. راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیمی کتب خانہ کراچی دے لمبیاں چوڑیاں جلد آڑے چھاپے جڑے ہر مکتبہ فکر دے مدارس میں پڑھائے جاندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی. میرے اللہ نے 5 شامہ میں او دتیاں نے 5 عظمتاں او دتیاں نے جڑیاں میرے تو پہلا اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. پہلی شان فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. میرا دشمن میرے تو 1 مہینے دے سفر تے دور ہوئے نا میرا رب میرا روب میرے دشمن دے دل ہی پا دے. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. عمر نبی ایلیا سے میں چھڑ کلاشن کو چھڑ پروٹوکول ان کول. دوسری شان فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَلْ أَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. فرمایا میرے واسطے اللہ نے ساری زمین پاک بھی کر دیتی ہے تے مسجد بھی بنا دیتی ہے. بلوچی آواز میں بولو. پہلا میں قرآن پاک کا نعت پڑھی قرآنی نعت پھر میں آدھا حضرت رحمت لکھیا کلام پڑھیا ہے. ہون میں نبی کریم صاحب زبان دے بچوں جڑی نعت ہوئی ہے نا ان میں وہ سنانا ہے. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیان فرمائی. فرمایا میرا امتی جتنے بھی نماز کا وقت آ جائے فلیصلی چاہیے کہ اسے نماز پڑھ لیں کیونکہ مسجد بنا دیتی گئی ساری زمین تے پاک کر دیتی گئی ساری زمین. اب ذرا توجہ فرمائیے وَجُعِلَتْ لِي سبحان اللہ سبحان اللہ میرے واسطے بنائی گئی الارض زمین مسجدہ مسجد و طہورا اور پاک. بولو کدے واسطے بنائی گئی؟ بنائی کی نے پاک کی نے کیتی ہے. مسجد کی نے بنائی ہے اللہ نے. کدے واسطے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پاک کی تھی. اب جو وسیلے کو جائز اور روا نہیں سمجھتا اس زمین پہ نماز نہ پڑھے. خالی ڈاکٹر لے کر آئے فضا میں نماز پڑھے کیونکہ زمین تے انہیں ہی پڑھنی ہے جڑا وسیلے دا قائل ہے کیونکہ وہ واسطے تو پاک کیتی نہیں گئی. پاک کیتی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے. وَجُعِلَتْ لِي میرے لیے سبحان اللہ میرے لیے. جی صاحب تم کیوں زمین پہ پڑھتے ہو؟ میں کہا وسیلہ مانتے تو وسیلہ اعظم اس کائنات اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا زمین پاک نے کی تھی رب نے جی کدے واسطے سوال ہے کی تھی کبھی. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. کدوں پاک کی تھی؟ میرے تواڈے گھر بچہ پیدا ہو رہے نا ڈاکٹر صاحب بچہ پیدا ہو وہ انتظار کرنے ہیں کدوں پہلا قدم زمین تے لائے تے جدوں وہ انتظار دیا گھڑیاں ختم ہو گئی پھر کہتے ہیں بلا تخیر
بعض محافل میں ہوتا ہے بلا کی تقریر، جی جی وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، بچہ پہلا قدم زمین پہ لکھاتا ہے، نان کے داد کے خوش ہوں دے لگ دے خوش ہوں دے تے آندے نے خیرات بننا، غریباں نو دیو، مسکیناں نو دیو، مسافراں نو دیو، بیواں نو دیو، خیرات کرو، مٹھائیاں ونڈو۔ یا اللہ پاک لوکاں دے بچے پہلا قدم زمین اتے لان تے خیراتاں بڑھدے نے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیڑے جا کے جدو پہلا قدم زمین اتے لایا ہے، یا اللہ تمہیں کو کرم دی خیرات ونڈی، بولو کرم دی خیرات ونڈی، فرمایا ہاں میں بھی کرم دی خیرات ونڈی، یا اللہ کی فرمایا لوکاں دے بچے جس نے پہلا قدم زمین اتے لان تے او اپنے انداز میں بنتے ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جدو پہلا قدم زمینوں تے لایا نا، میں قدم دی برکت نال ساری زمین پاک بھی کر دیتی ہے تے مسجد بھی بنا دیتی ہے۔ اب توجہ ابھی نقطہ ختم نہیں ہوا، توجہ جیڑا نبی صرف پہلا قدم زمین اتے لائے نبی ہے، نبی ہے لیکن اعلان نبوت نہیں آتی، نبی ہے اعلان نبوت نہیں ہے۔ اس حالت میں جدو یہ اعلان نبوت نہیں کیتا، پہلا ہی قدم زمین اتے لگا تے ساری زمین ساری زمین مسجد بن گئی۔ تے اے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو 9 مہینے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم انور سمیت شکم انور میں چل رہے، اس جگہ دی پاکیزگی عالم کی ہوئے گا دوستوں۔ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، میں کہ تیری بیبے مسلمان کی تو آگئی۔ نوادر الرسول امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند کے ساتھ یہ بات لکھتے ہیں، اور اسی بات کو امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے جوہر البحار کے اندر ذکر کیا ہے۔ دو حوالے دے رہا ہوں، دونوں میرے کتب خانے میں کتابیں موجود ہیں۔ فَأَيْنَمَا حَلَّ بِبُقَعَةٍ فَضَاءَتْ تِلْكَ الْبُقَعَةُ بِنُورِهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے چلے سے ہوتے قدم لاتے سارے سرکار دے نور نالو تھان چمکن لگ پہ کرسی، جتھے صرف پیر لگے وہ تھان چمکے، جتھے سارے رہن انہوں نے ایمان دے بحث ہوئے۔ کیا بات رضوی صاحب آپ کو خبر ہونی چاہیے، میں کہ کس بات دی مقتدا تک میں نے پتا خبر تو انداز خبر یہ ہونی چاہیے آپ کو، وہ مچھلی کا پتہ ہے کون سی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے تھے؟ میں کہ جی پتہ ہے، وہ پتہ ہے جنت میں جائے گی؟ میں کہ یس مجھے پتہ ہے وہ جنت میں جائے گی۔ میں کہ پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس مسجد شکم میں چاند دیڑ یونس علیہ السلام رہیں وہ جنت میں جائے، ہائے 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 ہائے، جس ماں دے شکم انور وچ صرف دی چوٹی تو لے کے پیرا میں نامہ مبارکہ تک ختم نبوت دے تاجدار تے نبیاں دے سردار رسولہ دے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمار رہے، انہاں دا جنت ایک گانا کی ہوئے سبحان اللہ ایسے ان کئی ایسے جانور بیڑ گئے، ان کا ایمان ثابت نہیں، ان کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ میں درود پیش کرتا ہوں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ، سبحان سبحان لاؤ اس طرح کی ماں ہے کوئی ٹائم بہت تو نہیں ہو گیا؟ نہیں جناب، کتنے بجے تک شروع ہوئی؟ نہیں واہ پاکستان میرا اندر تبدیلی آگئی، اینجی تبدیلی ہے تقریباً 1 گھنٹہ جڑا ہو گیا۔ اچھا جی بزرگ کہہ رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں، سنیے اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، اور برکت ماں کعبے رکھو، برکت تواڈے وڈیاں دے نال۔ جس برات دے اندر
بزرگ نہ ہون براتاں پھبدیاں نے دولہا پاویں لاکھ روپیہ دے کے بیوٹی پارلر کو تیار ہویا صحیح گل براتاں نہیں پھبدیاں براتاں بزرگاں نہیں پھبدیاں اللہ اکبر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا سی میں میلاد پڑھاں گا کہ عادت مطابق میں گفتگو دے آخر ہوتے میلاد لگا پڑھن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اماں جان دی بارگاہ کے اندر سلام پیش کریے درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے جدوں لیلۃ المیلاد آ گئی آخری رات آ گئی فرماندیاں نے آخری لمحے آ گئے رات فرماندیاں نے میں گردن چکائی ہوئی ہے میں انتظار کر رہی ہوں میرے کول جناب شفا بیٹھیاں نے میرے کول جناب فاطمہ بیٹھیاں نے کوئی خاطر خاتائیاں آ جان جڑیاں آ کے میرے نال کاپریٹ کر لین میرے نال تعاون کر لین اس ولادت دے ویلے اس ڈلیوری دے ویلے حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں گردن چکا کے بیٹھی ہوئی ہوں اور اسے سوچو بچار اندر اپنے آپ کو میں گم کیتا ہویا ہے حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں اچانک کی دیکھیا ہے میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے ایک آن والی بی بی اندر آئی پھر دوجی اندر آئی پھر تیجی اندر آئی پھر چوتھی اندر آئی ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی میں پوچھیا نہیں آن والی ہو میں تانوں جان دی نہیں میں تانوں سجان دی نہیں میرا تہاڈا تعارف کوئی نہیں تسی میرے علاقے دیاں نہیں میرے قبیلے دیاں نہیں میرے محلے دیاں نہیں میرے پنڈ مکے رہن والیاں نہیں میریاں آنڈنا گوانڈنا تے پڑوسنا نہیں یہ تہاڈے قد لمبے نے لباس سرباں والا ہے یہ آن والی ہو دسو تسی کون جڑی اماں جی پہلے آئیاں نے فرماندیاں نے اے آمنہ فکر نہ کر نی آمنہ گھبرانا میں تیری اماں حوا آ گئی تیری اماں حوا آ گئی جڑیاں دوجے نمبر تے آئیاں نے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئی نے جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئی نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان حضرت سیدہ مریم آ گئی نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت آمنہ پوچھ دیاں نے نی آن والیو کیڑے کم واسطے آئیو تواڈے آن دا مقصد کی ہے آن دا پرپس کی ہے کیڑے کم واسطے آئیو اماں حوا جواب دے دیاں نے فرما دیاں نے اے آمنہ دل چھوٹا نہ کر نی آمنہ گھبرانا نی غم نہ کر اسی مائیاں بن کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیا دائیاں بن کے آ گئی ایک خاص میلاد ہے آخری رات کے لمحے اماں جی فرما دیاں نے ایک دائی میرے سجے بہ گئی ایک دائی میرے کھبے بہ گئی ایک دائی میرے اگے بہ گئی ایک دائی میرے پیچھے بہ گئی فرما دیاں نے میرے
اللہ نے میری اکھاں دے سامنے سارے پردے اٹھا دیتے نے حجاب اٹھا دیتے نے میں دن چنے لگے ویکھے نے ایک مشرق تے لگا ہویا ہے ایک مغرب تے لگا ہویا ہے ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ہویا ہے ماں جی فرما دیا نے پھر میں نورانی سفید چڑیاں ویکھیاں نے جنہاں دے پر یاقوت دے نے تے چنجاں سبرجدیاں نے فرما دیا نے چون چون دی بولی بول رہیاں نے میرے کمرے وچ آ گئیاں سارے کمرے نو ڈھک لیا نے پھر باہر آئیاں نے کدی پنہرے پیندیاں نے کدی میرے گھر دے پھیرے لاندیاں نے اپنی بولی بول رہیاں نے میں کیا ظہوری صاحب دسو بولی بول کے وہ کی کہہ رہیاں نے ظہوری صاحب آندے نے مینوں سمجھ آ گئی وہ چڑیاں کی آندیاں نے وہ آندیاں نے نسیو